خداوند میں ہم سب کی سلامتی ہو۔ کچھ دنوں کے بعد پھر مل رہے ہیں۔ خدا ہمارے ملک کو ہمیں سلامت رکھے۔ کلام پاک، آئے اس پشت کے لوگوں خدا کے کلام کا لحاظ کرو۔ یرمیہ 2:31 آئے۔ جو لحاظ کرتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو لحاظ نہیں کرتے وہ مر جاتے ہیں۔ پیدائش 3 باب اور پیدائش 19 باب پڑھیں۔ تو اب ہم پاک کلام میں سے دیکھیں گے اچھے اور برے انسانوں کے تعلق سے چند القاب، تشبیہات۔ پہلے زبور نمبر 95 آیت نمبر 7، زبور 100 آیت نمبر 3۔ ہم خدا کی چراگاہ کی بیڑے ہیں۔ زبور 23 آیت نمبر 1 اور 2۔ پھر یونا 10 باب 7 تا 16 آیت۔ ہم ذرا دیکھیں، بیڑے تو ہیں لیکن اس کی چراگاہ کی بیڑے کیسی ہیں؟ وفادار یا بے وفا؟ بیڑے ہیں یا بکریاں؟ جو لوگ سنجیدہ ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، خدا کے کلام کا لحاظ کرتے ہیں، ان کو بھیڑوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ بھیڑ سنجیدہ جانور ہے۔ وہ اپنے مالک کے چرواہے کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، اور یسوع سے اچھا چرواہا انہوں نے کہا، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، اور میں بھی انہیں نام بنام جانتا ہوں، میری بھیڑیں میرے پیچھے ہی چلتی ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا، بکریوں کو اپنے بائیں، بھیڑوں کو دائیں۔ ہم بکریاں نہ بنیں، بھیڑیں بنیں۔ بکری سے مراد شریر لوگ، کیونکہ وہ شرارتی جانور ہے۔ چراگاہیں کیا ہیں؟ مقدسوں کی محفلیں، ایمانداروں کی جماعت۔ ہمیں ایسی چراگاہیں تلاش کرنی چاہیے جہاں کلام پاک کی خوراک ملے، جو ہماری روح کی غذا ہے اور بدن کی بھی۔ راحت کے چشمے خدا کے خادم ہیں۔ زبور 23 کے مطابق وہ مجھے راحت کے چشموں میں سے پلاتا ہے، یعنی پاک کلام دودھ بھی ہے، زندگی کا پانی بھی ہے، شہد بھی ہے۔ خدا کے خادموں سے، راحت کے چشموں سے کلام ملتا ہے۔ اب ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ میں کس کس چراگاہ میں جاتا ہوں، خدا کی یا ابلیس کی چراگاہ میں؟ کیسے کیسے چشموں سے رفاقت رکھتا ہوں، خدا کے خادموں سے یا ابلیس کے خادموں سے؟ کیونکہ لکھا ہے کہ ابلیس بھی خدا کے نورانی فرشتوں کی صورت اپنا کر آ جاتا ہے، اور اس کے خادم خدا کے خادموں کی صورت میں۔ یہ ہم نے جائزہ لینا ہے۔ حضور المسیح نے یہودیوں سے اور فقی فرشتوں سے کہا، تمہارا چشمہ کیسا ہے؟ یعنی ہماری زبان۔ اسی چشمے سے، اسی زبان سے ہم خدا کی تعریف بھی کرتے ہیں اور بد دعا بھی دیتے ہیں۔ اسی چشمہ سے میٹھا پانی بھی نکالتے ہیں اور کھارا بھی۔ ہم اپنا اپنا بھی جائزہ لیں۔ اسی زبان سے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور اسی سے ہر طرح کا بکواس، یعنی بک بک، غلط ملط باتیں۔ بک بک کا مطلب ہے جن باتوں کو کوئی مقصد ہی نہ ہو، فضول گفتگو۔ ہم بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی مانند تو نہیں؟ اپنے آپ کو پرکھیں۔ یرمیہ 50 باب آیت نمبر 6۔ کیونکہ خداوند بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا۔ یرمیہ 2 باب 13 آیت بھی۔
آگے اس میں ہے 2 باب 13 آیت، 2 برائیاں کرنے والے لوگ، خدا کے لوگ، آب حیات کا چشمہ خدا ہے۔ خدا نے کہا تم نے 2 برائیاں کی، تم نے اپنے لیے شکستہ حوض کھودے ہیں۔ یہ ابلیس کے اور اس کے کام ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں۔ خدا آب حیات کا چشمہ ہے، ابلیس شکستہ چشمہ ہے جس میں پانی ٹھہر نہیں سکتا۔ اور 2 باب کی 20 آیت، تو نے اپنے جوے کو توڑ ڈالا، یہ خدا کا جوا تھا۔ اور 11 باب میں بھی پڑھیں آیت 28 اور 29 کہ مسیح کہتے ہیں میرا جوا اپنے اوپر لے لو، کیونکہ میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے۔ اور یہ مسیح کی باتیں ہیں، مسیح کا کلام پاک ہے، انجیل پاک۔ غور کریں کہ میں نے اپنا سر کس جوے میں دیا ہوا ہے، آیا کہ خدا کے یا شیطان کے جوے میں؟ ہر سننے والا اپنا اپنا جائزہ لے۔ 2 باب آیت نمبر 21، جنگلی انگور یا حقیقی انگور؟ خدا نے تو حقیقی انگور لگائے، جیسے مکاشف یوحنا 15 باب میں اپنے آپ کو انہوں نے کہا، انگلش میں ہے I am true wine، کہ میں حقیقی سچی میں ہوں۔ یہ ان کا کلام ہے، ان کی باتیں ہیں۔ اور ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہیں جنگلی انگور تو نہیں۔ جنگلی انگور کا مطلب ہے ابلیسی لوگ، اچھے انگور خدا کے لوگ۔ یسوع مسیح حقیقی انگور کا درخت ہے، اگر ہم ان میں پیوست ہیں تو ہم حقیقی انگور ہیں، اگر ابلیس میں پیوستہ ہیں تو پھر جنگلی ہے۔ ہمارا کس سے رشتہ ہے؟ اپنا جائزہ لیں۔ 2 باب 29 آیت، خدا افسوس کرتا ہے کہ سب نے میرے ساتھ بغاوت کی۔ اب بغاوت کیا ہے؟ پڑھے خروج 20 باب بھی 1 تا 7 آیت۔ خاص کر یہ دوسرا حکم، کوئی مورت صورت نہ بنانا اور نہ اس کو پوجنا، نہ اس کی عبادت کرنا۔ اور پہلے حکم میں میرے ہوتے ہوئے کسی غیر معبود کو نہ ماننا۔ اگر غیر معبود کے پاس جاتے ہیں تو بھی بغاوت ہے، مورت صورت بناتے ہیں تو بھی بغاوت ہے۔ اپنا اپنا جائزہ لیں۔ پڑھے خروج 20 باب 1 تا 17 آیت۔ اور ہم ایسا نہ کریں، ایسی باتیں بالکل نہ کریں، اپنا اپنا جائزہ لیں۔ یرمیہ پھر 8 باب 22 آیت، خدا کہتا ہے روغن بلسان، کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ میری بنت قوم شفا کیوں نہیں پاتی؟ مسیحت میں یسوع مسیح کے بلڈ کی طرف اشارہ ہے، جو ہمیں اندر سے بھی صاف کرتا ہے، ہماری بیماریاں بھی دور کرتا ہے۔ مسیح کا بلڈ روغن بلسان کے ساتھ ملایا گیا۔ ہم اپنا جائزہ لیں۔ یرمیہ 15 باب 19 آیت، لطیف اور کثیف کو الگ الگ کرنا۔ لطیف ہے صاف ستھرا پانی، اور کثیف ہے جو ابھی خام پانی یعنی گندلا ہے۔ اور مطلب ہے یہ ہمیں کہا گیا ہے اگر ہم پاک صاف ہو چکے ہیں اس کے بلڈ سے تو اپنے آپ کو ہر طرح کی گندگی سے الگ رکھیں، دنیا کی کثافت سے الگ رکھیں، ابلیسی کثافت سے الگ رکھیں اور لطافت میں ہی رہیں۔ لطیف یعنی کہ ہلکا پھلکا، کثیف وزنی ہوتا ہے، اور ہم کثیف نہ رہیں، لطیف بن جائیں۔ اپنا جائزہ لیں کہ خداوند یسوع مسیح کا کلام پاک اور پاک روح اور پاک خون میں پاک کرتے ہیں، پھر ہم لطیف ہو چکے ہیں، ہم پھر گندگی کی طرف نہ جائیں۔
ہم نصیب شدہ ہیں، لطیف ہی نہیں۔ جیسے اچھی اور گندی مچھلیوں کی بھی مثال دی گئی ہے کہ وہ اچھی مچھلیوں کو تو ایک جگہ اپنے الگ جمع کرے گا اور گندی مچھلیوں کو پھینک دے گا۔ یہ اچھے اور برے انسانوں کو کہا گیا ہے، راست باز اور گنہگار انسانوں کو کہا گیا ہے۔ ہم لطیف ہوں تاکہ اچھی مچھلیوں کی طرح ہمارا مالک ہمیں اپنے پاس جمع کرے، یعنی آسمانی بادشاہی میں ہمیں پھینک نہ دیا جائے، اور جہاں پھینکا جائے گا وہ جہنم کی آگ ہے، خدا کرے ایسا نہ ہو۔ پھر ہے وہ گیہوں کو بھوسی سے الگ کرے گا۔ ہم اپنا جائزہ نہیں کہ ہم گیہوں ہیں یا بھوسی، جبکہ ابتدا میں ان کا رشتہ دونوں کا ایک ہے، لیکن گیہوں جو ہے اس میں سے آٹا نکلتا ہے، خوراک بنتی ہے، بھوسی میں جانوروں کی خوراک ہے۔ اب اچھے انسانوں کو اور کلام پاک کو گیہوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یعنی روحانی من نکلتا ہے خدا کے لوگوں میں سے اور کلام پاک میں سے، اور بھوسی جلائی بھی جاتی ہے۔ ہم بھوسی نہیں گیہوں رہیں، اپنا جائزہ لیں۔ یہ معرفت کا کلام ہے، اور خدا سے ہم معرفت اور اس کی روح اور حکمت مانگنی ہے۔ یسایہ 11 باب 2 آیت میں، اور یعقوب 1 باب 5 آیت میں، کہ جس کسی کے پاس حکمت کی کمی ہو وہ اپنے باپ سے مانگے، جو فیاضی سے ہمیں حکمت عطا کرے گا۔ اور مثال 8 باب میں یسوع مسیح کو بھی حکمت کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور کرنتھیس کی کلیسیا کے خط کے 1 باب میں بھی یسوع مسیح کو کہا خدا کی حکمت ہے، ہم دل میں مثالیں۔ اسیا 4 باب 6 آیت میں کہا گیا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے ہیں، معرفت سے خالی ہیں۔ 4 باب کی 14 آیت میں ہے دانش سے خالی ہونا ہلاک ہونا ہے۔ اپنے آپ کا جائزہ لیں، کیا ہم معرفت کے کلام سے یا دانش سے یا خیرت کے روح سے بالکل خالی تو نہیں ہے؟ اور دانیل 12 باب 3 آیت میں اہل دانش جو چمکیں گے روشن ہوں گے۔ ہم اہل دانش بنیں، ہم اہل حکمت بنیں۔ خدا کے نزدیک عقل مند آدمی وہ ہے جو کلام پاک پر عمل کرتا ہے، اور خدا کے نزدیک بیوقوف آدمی وہ ہے جو کلام پاک پر عمل نہیں کرتا۔ مسیح نے فرمایا میرے کلام کو جو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر بناتے ہوئے ایک نیو کھودی، بنیاد کھودی، اور اپنے گھر کی جو نیو ہے بنیاد ہے چٹان پر رکھی، اور چٹان خداوند ہے، اور یہ روحانی عمارت کی بات ہے۔ آندھیاں چلی، طوفان آئے، سیلاب آئے، پانی نے ٹکریں ماری، اس گھر کو صدمہ پہنچا، لیکن وہ قائم رہا، گرا نہیں۔ جیسے آج کل کے ایمانداروں کو ابلیس بڑے بڑے طریقوں سے ٹکریں مار رہا ہے، اولاد کے ذریعے سے، خاندان کے ذریعے سے، کلیسیا کے ذریعے سے، ضد و رشتہ داروں کے ذریعے سے، لیکن جس کی بنیاد چٹان پر ہے، خداوند پر ہے، وہ ہمارے ایمان کی چٹان، ہمارے ایمان کا بانی محکم قلعہ ہے۔ ہم اس پر بنائیں، پھر ہمیں صدمہ تو پہنچے گا لیکن ہم قائم رہیں گے۔ اور جو خدا کے کلام کو سنتا ہے اور عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کے مانند ہے۔ بیوقوف کا مطلب ہے جس کو علم نہ ہو، جو علم سے خالی ہو۔ علم کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو جاننا، میں کیا کر رہا ہوں، کیا کر رہی ہوں، میرا انجام کیا ہوگا، یہ علم ہے۔ جس کو انجام کا نہ پتا ہو وہ بے علم ہے، وہ بیوقوف ہے۔ ہم خدا کے نزدیک عقل مند بنیں، نہ کہ محض اپنی سوچیں۔ پاک کلام میں لکھا ہے اے انسان تو صرف اپنے ہی فہم پر تکیہ نہ کر، خدا کی ذات الہی پر، اس کے کلام پر تکیہ کر، اپنے ذہن کا سہارا نہ لے، خدا کی ذات پر تکیہ کر۔
پھر ہے مکاشفہ میں کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم روحانی سطح پر غریب، اندھے، ننگے، آوارہ، خوار شخص تو نہیں ہے۔ مکاشفہ 3 باب 14 تا 22 آیت ہے کہ جو پاک کلام کو رد کر دیتا ہے، دنیا داری کی دولت کماتا ہے، وہ دنیا کی دولت کے پیچھے ہی آوارہ پھرتا ہے اور وہ دولت اسے اندھا کر دیتی ہے۔ اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا۔ دولت، شہرت اندھا کر دیتی ہے ہماری عقل کی آنکھیں، روحانی آنکھیں اور کان وہ بند کر دیتا ہے۔ مسیح نے کہا جس کے سونے کے کان ہو بس سن لے۔ آگے ہے دیکھ تو کہاں سے گرا، محبت کے سٹیپ سے۔ ہم اپنا جائزہ لیں۔ مسیح فرماتے ہیں کہ تو سب کچھ ٹھیک کرتا ہے لیکن مجھے تو بھی تجھ سے کچھ ایک شکایت ہے۔ مکاشفہ 2 باب 5 آیت ہے کہ دیکھ تو کہاں سے گرا۔ اب جو غلطیوں 5 باب میں آیت نمبر 22 سے پھل ہے، اور روحانی پہلا پھل ہی محبت ہے، اس کے اوپر سٹیپ ہے 8 اور آسمان پر جانے کے لیے۔ تو اگر ہم نے محبت کے سٹیپ پر ہی پاؤں رکھ لیا ہو، دنیا داری اور ابلیس ہمیں محبت کے سٹیپ سے ہر صورت گرا دیتا ہے۔ یسوع کہتے ہیں مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے محبت کے سٹیپ پر پاؤں ابھی تک رکھا بھی ہے کہ نہیں۔ ہم نے محبت کا یہ پھل، اس کا ذائقہ چکھا بھی ہے کہ ابھی نہیں۔ اپنا جائزہ لیں۔ ہم پھلدار انسان ہیں یا بے پھل؟ اور پھلدار انسان جھکا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جھکے ہوئے درخت کو پھل لگتا ہے، لیکن میں نے 76 سالہ زندگی میں سیکھا ہے کہ جس کو پھل لگتا ہے وہ جھکتا ہے، وہ حلیم، نرم اور خاکسار بنتا ہے، اور جو شخص بے پھل ہے وہ اکڑا اکڑا رہتا ہے۔ اس میں خاکساری، حلیمی، عاجزی نہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں۔ اگر ہم اکڑے اکڑے رہیں گے تو اس کا انجام جہنم ہے۔ لوکا 13 باب 6 تا 9 آیت بھی پڑھیں، جہاں لکھا ہے نام کٹ جائے گا، یہ کتاب حیات سے نام کٹ جائے گا اگر ہم بے پھل رہے تو۔ اور یوحنا 15 باب میں بھی جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی، میرا باپ اسے کاٹ ڈالتا ہے اور آگ میں ڈالی جاتی جہنم کی آگ میں، یعنی محبت کا پھل۔ دانییل 12 باب 1 آیت، مکاشفہ 20 باب 11 تا 15 آیت، دانییل 3 باب پھر 6 باب 4 دوستوں پر بھی دھیان کریں۔ دانییل 3 باب میں صدر کی مسک قبضہ نہیں، 6 باب میں دانییل یہ چاروں آپس میں رفیق تھے، رفاقت رکھتے تھے۔ جب رسولوں کے اعمال پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جو بھی مسیح میں آ جاتے، بپتسمہ لیتے اور وہ رسولوں کے ساتھ رفاقت رکھتے، روٹی توڑتے، کلام سیکھتے، دعا میں مشغول رہتے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہماری رفاقت کیسے لوگوں سے ہے۔ خدا کے خادم آپس میں رفاقت رکھیں، ہم سب ایماندار آپس میں رفاقت رکھیں، اور وہ خدا میں اتنے مضبوط رہے کہ صدر کی مسک جو نے کہا 3 باب، سن آئے نبوکت نظر بادشاہ، جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہی ہمارا خدا تیرے ہاتھ سے چھڑانے کی اور تیری بٹی کی آگ سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس پر بادشاہ کا چہرہ متبدل ہوا، یعنی بدل گیا، وہ غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ اس نے کہا 7 گنا آنچ زیادہ کر دو، ان کے ہاتھ کو باندھو اور بٹی میں گرا دو۔
اور بادشاہ کا حکم ایسا ہی تھا اور اس پر عمل ہوا، اور ہاتھ منہ باندھے گئے، امام و سمیت گرائے گئے، گرانے والے پہلوان جل کر کوئلہ ہو گئے، آنچ اتنی تیز تھی، اور جس خدا کا انہوں نے ذکر کیا وہ انسانی روح میں پہلے بٹی میں پہنچ گئے، اور وہ چوتھا شخص جس کا چہرہ، جس کی صورت الہ زادہ کی سی ہے، یعنی خدا کا بیٹا، خدا میں سے نکلا ہوا، یہ یسوع مسیح کے لیے لفظ ہے الہ زادہ۔ اور چوتھے باب میں، چھٹے باب میں دانیل ہے، جس نے کہا تیری مورت کو سجدہ نہیں کروں گا، اسے شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا، اور بادشاہ نے کہا مجھے دکھ تو ہوا ہے، پورا دن بچانے کی کوشش کرتا نہ بچایا۔ آئے دانیل، جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے، تیرا خدا تجھے شیروں کے منہ سے بچا لے گا۔ اور بادشاہ کا کہنا تھا رات بے تاب ہوا، صبح صبح گیا، اب پوری رات شیروں میں جو بندہ رہتا ہے، کتنا خدا نے حوصلہ دیا، ببر شیر بھوکے رکھے جنہوں نے سجدہ کیا، خدا کے فرشتہ نے ہاتھ اور کے منہ بھی بند کر دیے، پوری رات شیروں میں رہنے سے ہی بندہ مر جاتا ہے، لیکن خدا نے بڑی طاقت دی، قوت دی۔ ہم اپنی رفاقت کا جائزہ لیں کہ ہماری کلام پاک سے خدا سے رفاقت ہے، اگر ہے تو ہم بھی بچ جائیں گے، اگر رفاقت رکھے تو اچھے لوگوں سے رکھے۔ دعا ہے اے پاک خداوند، آپ نے جتنا بھی اپنا علم اس رقم بندے کے اندر رکھا ہے اور پھر آپ دیتے رہتے ہیں، میں آپ کا نہایت ہی مشکور ہوں۔ آپ نے مجھے 76 بہاریں زندگی کی عطا فرمائی ہیں، بہت اونچ نیچ ہوئی تو بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ او آمین آمین آمین۔ اپنے ملک کی سلامتی چاہتے ہیں، ان دنوں میں بارشیں ہو رہی ہیں، ہم تھوڑا پھر آگے بڑھیں گے کہ راست بازی کا لباس یا اپنا لباس۔ متی 22 باب میں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب بادشاہ مہمان خانہ چیک کرنے آیا کہ مہمانوں سے جو بھر گیا تھا، ایک بندہ سامنے ایسے ہی بیٹھا جو اپنے ہی لباس میں بیٹھا ہوا تھا، اور مسیح فرماتے ہیں بادشاہ سیدھا اس کے پاس گیا، اے میاں تو شادی کا لباس پہنے بغیر اندر کیسے آ گیا ہے، کیوں پر آ گیا؟ آگے اس کا منہ بند رہا۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ اب شادی کی ضیافت کا لباس کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنا گندا لباس اتارے، پرانی انسانیت دور لے کے غسل کرے، بپتسمہ لے، حقیقی توبہ کرے، پھر راست بازی کا لباس پہنے۔ جب تک تمہیں راست بازی کا لباس نہ ملے، اسی بالا خانے میں ٹھہرے رہنا۔ اور روح القدس کی صورت میں راست بازی کا لباس بھی ملا، روح القدس کا لباس ملا۔ ہم اپنے اپنے لباس کا جائزہ لیں۔ اپنا لباس کیا ہے؟ خود ساختہ راست بازی۔ یسوع مسیح کے سامنے فقی فریسی کھڑے تھے۔ یسوع مسیح نے جو فقی فریسی اپنی ذات پر بڑا فخر کرتے تھے، یسوع مسیح نے فقی اور فریسیوں کی بات ہی کہی کہ ایک فریسی آدمی شام کی دعا کے وقت ہیکل میں آیا اور اس نے بڑے فخر سے کہا، اے خدا دیکھ، میں اس مسئول لینے والے کی طرح نہیں ہوں جو پیچھے کھڑا ہے، ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، اپنی ساری آمدنی سے دائیں کی بھی دیتا ہوں۔ یہ اس کی خود ساختہ راست بازی تھی، غرور اور گمانڈ کی اور شیخی کی۔ لیکن مسیح نے فرمایا جو پیچھے مسئول لینے والا تھا، اس نے چھاتی پیٹ پیٹ، مسئول لینے والے نے چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خداوند میں گنہگار ہوں، میں اس لائق میں نہیں کہ اپنی آنکھیں تیرے آسمان کی طرف کر سکوں۔ تو مسیح نے فریسیوں سے کہا، تم بتاؤ دونوں میں کون اچھا رہا؟ جس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، جس نے شیخی کی وہ خالی آیا خالی چلا گیا۔ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کہیں خود ساختہ راست بازی کے لباس میں ہم مارے ہی نہ جائیں۔ اب
غیر زبان والی بات کہ عید پینتیکوست والے دن 120 مومنین کی جماعت تھی بالا خانہ میں، جن پر خدا کا روح القدس آ گیا، روح کا لباس انہیں ملا، روح القدس کا نزول ہوا اور وہ روح سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جیسے خدا کے روح نے ان کو ہدایت کی۔ اب میری عرض ہے غیر زبانیں بولنے والے ذرا محتاط رہیں، ہوشیار رہیں، خدا کے پاک روح کے ساتھ جائزہ لیں کہ میرے اندر سے جو غیر زبانیں نکلتی ہیں میری اپنی عقل کے ساتھ تو نہیں، میری اپنی سوچ کے ساتھ تو نہیں، سیکھے ہوئے لفظ الفاظ تو نہیں، یا جو زبان پہ یا زبان پہ رٹے ہوئے الفاظ تو نہیں۔ یاد رہے غیر زبان ابلیس بھی بولتا ہے، جو کام خدا کرتا ہے وہی ابلیس بھی کرتا ہے۔ اور خدا نے مصر میں دریا نیل کے پانی کو خون بنایا اپنے بندہ موسیٰ اور ہارون کے وسیلہ سے، تو آگے لکھا ہے کہ وہ بھی پانیوں کو خون کر دے گا اور کر دیتا ہے۔ انہوں نے لاٹھی سے سانپ بنایا، جادوگروں نے بھی سانپ بنا دیے۔ غیر زبان بولنے والے ذرا محتاط رہیں۔ ہم کس کشتی کے مسافر ہیں؟ آیا کہ خداوند یسوع مسیح کی کشتی کے یا ابلیس کی کشتی کے؟ خداوند یسوع مسیح کی کشتی طوفانوں میں سے بھی ہمیں نکال کے آسمان تک لے جائے گی، کیونکہ یسوع مسیح کشتی میں ہی تھے، شاگرد بھی تھے، جس فلم میں دکھایا گیا ہے لوکا رسول کی انجیل میں بھی ویسے بھی، کہ یسوع مسیح نے طوفانوں کو روک دیا، امن ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ ہماری زندگی میں، ہمارے گھرانوں میں، بچوں میں ابلیس طوفان برپا کر دیتا ہے۔ اگر ہماری کشتی میں یسوع مسیح ہیں یا ہم یسوع مسیح کی کشتی کے مسافر ہیں تو وہ ہمیں بچا لیتے ہیں۔ اگر ہم ابلیس کی کشتی کے ہیں یعنی جادوگر، بت پرست، لٹر پٹر، پھر ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہمارا ٹھکانہ جہنموں کا۔ ہم غور کریں کس کشتی کے مسافر ہیں۔ اچھا ہے کہ مسیح کی کشتی کے رہیں تاکہ ہم اوپر چلے جائیں۔ اب ہم دیکھیں ہماری محبت کس سے ہے، کہ خدا سے یا دنیا سے؟ کیونکہ پہلا یوحنا کا خط 2 باب 15 تا 17 آیت بھی پڑھیں، یوحنا 4 باب 21 تا 24 آیت بھی پڑھیں، کہ روح اور سچائی سے پرستش کرنے والے لوگ یا دکھاوے والے لوگ؟ ہم دکھاوے والے نہ ہوں۔ یہ ہے یوحنا 4 باب میں سامری عورت سے گفتگو۔ سامری عورت کہتی ہے کہ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جو خدا کی پرستش کرنی چاہیے یہ سامریہ کا پہاڑ ہے یہاں، اور تم یہودی کہتے ہو کہ یروشلم میں۔ تو مسیح نے یروشلم کی تعریف نہیں کی نہ سامریہ کی۔ کیا کہا؟ خدا روح ہے اور ضرور ہے اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے، کیونکہ وہ اپنے لیے ایسے ہی پرستار چاہتا ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ آج جتنے بھی پرستار ہیں میں اپیل کرتا ہوں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، غور کریں کہ کیا ہماری پرستش صرف یہاں تک کی تو نہیں، دل سے بھی نکلتی ہے یا صرف زبان سے؟ اس کے لیے خدا نے کیا کہا؟ یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ ایک ہے پرستاری، ایک ہے فنکاری۔ اپنے فن کا مظاہرہ کرنا یہ غلط ہے، حقیقت میں پرستش کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ روح ہے اور ہم روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ اور خدا بھی روحوں کو پرکھتا ہے، ہم بھی روحوں کو پرکھیں اور آزمانے اور پکڑنے والے بنے۔ پہلا یوحنا کا خط 4 باب پہلی آیت لکھا ہے کہ آزماؤ بھی۔
رحم کرنا، گناہوں سے بچانا یا نکالنا، ایسے لوگوں سے بچنا بھی، اس کو پہلا باب میرے سمیت سوچے کہ ہم کیسے انسان ہیں، دھیرے یا شور مچانے والے، دھیمے یا قہر کرنے والے۔ اور پیارو، ہم غور کریں، ہم نے کس کو اپنا استاد چنا ہے، خداوند کو یا ابلیس کو؟ خداوند سے ہمارے خاص رشتے، نمبر 1 شاگردیت کا رشتہ۔ ہم اچھے شاگرد بنے۔ یسایہ 50 باب اس کی 4 آیت میں یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے آیا ہے کہ اچھے شاگرد کی طرح ہم اپنا جائزہ لیں کہ ابھی تک ہم اس کلاس میں داخل بھی ہوئے ہیں یا نہیں، کہ ابھی تک ہم بھٹک ہی رہے ہیں۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی شاگردیت میں آئیں، اور شاگردیت کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے، وقت دینا پڑتا ہے، سیکھنے کے لیے جاگنا پڑتا ہے۔ سب سے اچھے استاد خداوند یسوع مسیح، ان کا پاک روح ہے، وہ استاد اعظم ہے، پھر وہ نیچے بھی وہ راستہ نکالتے ہیں۔ دوسرا رشتہ ہے، جب اچھے شاگرد بنے، کچھ سیکھ جائیں تو وہ اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، کلیسیا میں بھیجتے ہیں۔ یسوع مسیح نے ایک جگہ کہا کہ ہل کے اوپر ہاتھ رکھ کر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اس کے کھیت میں اچھے طریقے سے کام کرو۔ ایک توڑے والی مثال بھی ہے کہ اگر ہمیں خدمت کا حصہ، کلام کا حصہ تھوڑا سا بھی ملا ہے، دیانتداری سے، وفاداری سے وہ خدمت کریں۔ ایک توڑے والے نے دبا دیا، اس کو شرمندگی اٹھانی پڑی۔ ہم اچھے نوکر کے قابل ہوں، اپنا جائزہ لیں اور خداوند کو اپنا آقا اور مالک سمجھیں۔ پھر ہم دیکھیں کہ ہم کس کے نوکر ہیں، خداوند کے یا اپنے پیٹ کے؟ یہ بھی ہم نے غور کرنا ہے۔ پیٹ تو وہ ہے جو کبھی بھرتا ہی نہیں۔ رومی 8 باب 5 اس میں نیت کا بھی تعلق ہے کہ ہم اپنی نیت کا بھی حساب لیں کہ حقیقت میں اس کے کھیت میں کام کرنے والے ہیں۔ متی 21 باب 28 تا 31 آیت آپ بھی غور کریں۔ اچھے اور وفادار نوکر کی طرح خداوند کے کھیت میں یعنی کلیسیا میں ہل چلائیں، کلام سنائیں، اور پھر مسیح نے کہا کہ میں تمہیں اب نوکر نہیں بلکہ دوست کہوں گا۔ نوکر نہیں جانتا اس کا مالک کیا کرتا ہے۔ میں نے تمہیں دوست کہا ہے، اور کوئی دوست اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان نہیں دیتا۔ مسیح فرماتے ہیں، میں ایک ایسا دوست ہوں جو تمہارے لیے جان دیتا ہوں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھی دوستی نبھائی اور اپنی جان تک دے دی۔ ہم غور کریں، ہم خدا کے دوست ہیں یا اپنے پیٹ کے دوست ہیں یا دنیا داری کے دوست ہیں؟ جو کوئی دنیا سے دوستی رکھتا ہے وہ دھوکہ کھائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ جو خدا کے ساتھ دوستی رکھتا ہے وہ اچھا رہے گا۔ پہلا سلاطین 19 باب پڑھے، 19 تا 21 آیت۔ الیشا 12ویں ہل پر تھا، اس کا مطلب وہ اپنے باپ کے کھیت میں ہل چلا رہا تھا اور وہ وفادار تھا۔ ہم اچھے دوست بنے، وہ سب سے اچھا دوست ہے، اور دوست ہے ہمراز اور ہمدرد۔ یسوع مسیح ہمارے ہمدرد ہیں،
اب غور کریں، ہم نے کبھی اپنا راز ان کو بتایا؟ دعا کے ذریعے سے بتایا ہے تو اچھا۔ یوسف نے دوستوں کی بات کی، 2 دوستوں کی۔ مسیح نے کہا آدھی رات کو، جس کا مطلب مشکل وقت، مصیبت کی گھڑی، ایک دوست کے دروازے پر آیا۔ جو دوست آنے والا ہے وہ میں اور آپ ہیں، جس کے پاس ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں اس نے بار بار دروازہ کھٹکھٹایا، آئے دوست میرے لیے دروازہ کھول، میرے بھی کچھ مہمان آئے ہیں، مجھے کوئی روٹی چاہیے۔ اندر والے دوست نے کہا میں کیسے اٹھوں، بچھونے پر میرے بچے لیٹے ہیں۔ میں ان کو ایسے سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح نے آسمانی رنگ دکھایا ہے۔ بچے یعنی کہ میں مقدسوں کی محفل میں بیٹھا ہوں، یعنی کہ آسمان پر مقدسین خداوند کے آگے پیچھے رہتے ہیں، سجدہ کرتے، دن رات قدوس قدوس کہتے ہیں۔ تو بھی باہر والے دوست نے کہا آئے میرے دوست دروازہ کھول، میں روٹی کے لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ مسیح نے ایک لفظ استعمال کیا، تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے وہ بچوں میں سے اٹھا، دروازہ کھولا، یعنی ہمارے لیے آسمان کھل جاتا ہے۔ استفانس کے لیے آسمان کھل گیا۔ یسوع کو اچھا دوست، پہلا شہید رسولوں کے اعمال میں استفانس کی شہادت۔ یسوع سے کھڑے ہو گیا اور اپنے دوست کی روح کا استقبال کیا۔ ہمیں بھی یہ رتبہ نصیب ہو کہ جب ہماری روح بھی اوپر جائے، مسیح ہمارا استقبال کریں۔ وہ اچھے دوست ہیں۔ اور ایک اور دوست دھوکہ دینے والا، یہودا اسکریوتی، جسے نے نشان دیا تھا جس کا میں بوسہ لوں اس کو پکڑ لینا۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم یہودا اسکریوتی کی طرح تو دوستی نہیں نبھا رہے۔ ہماری دوستی میں لالچ، جھوٹ تو نہیں ہے، پیسے کی گیم تو نہیں ہے۔ یسوع اچھا دوست ہے، ہم بھی اچھے دوست بنیں۔ دوست کے بعد چوتھا رشتہ ہے بھائی کا۔ متی 12 باب 46 سے 50 آئے۔ یسوع مسیح ایک گھر میں کلام سنا رہے تھے، باہر سے پیغام آیا، تیری ماں اور تیرے بھائی باہر تجھے ملنا چاہتے ہیں۔ تو مسیح نے فرمایا کون میری ماں، کون میرے بھائی؟ جتنے آگے کلام سن رہے تھے، مسیح نے عمر کے حساب سے کہا میری ماں، میری بہن، میری بیٹی اور میرے بھائی یہ ہیں جو میرا کلام سنتے اور میرے باپ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ یعنی سارے رشتے گن دیے۔ خواتین یہ نہ کہیں کہ ہمیں چھوڑا، جو بزرگ ہیں ان کو ماں کا رتبہ دے دیا، جو جوان ہے بہن کا، جو اس سے چھوٹی اس کو بیٹی کا، اور ہمیں بھائی کا رشتہ دے دیا۔ جب ہم مسیح کے بھائی اور بہنیں یہ بن جاتے ہیں تو ہم ان کے آسمانی میراث میں ان کے ساتھ ہم میراث ہو جاتے ہیں، آسمانی بادشاہت کے شہری ہو جاتے ہیں۔ ہم جائزہ لیں کہ وہ تو اچھے دوست ہیں، وہ تو اچھے بھائی ہیں، ہم ان کے چھوٹے کیسے بھائی ہیں؟ یہ 4 رشتے ہیں۔ پہلا شاگردیت کا، دوسرا اس کا نوکر خادم بننا، پھر دوست کا، پھر ان کے ساتھ بھائی کا۔ خداوند ہمیں اپنا جائزہ لینے کی توفیق بخشے۔ ذرا تھوڑا سا آگے بڑھیں گے۔ عزیزو، آج رات خدا نے مجھے چارپائی پر سونے نہیں دیا، اور یہ 2 پیغام ایسے دیے۔ یہ چند خاص باتیں ہیں۔ 76 سالہ بوڑھا بندہ آپ سے عرض گزار ہے۔ شروع کرتا ہوں خدائے قدوس کے قادر نام سے، آمین۔ عرض ہے کہ آج رات جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شب جو باتیں مجھے خداوند سے پہنچی، میں نے ابھی آپ کو وہ پہنچا دی بقول پلوس رسول، خدا کا ادنا سا ایلچی، نوکر، خادم، پاسٹر مسعود صاحب۔ نمبر 1، مسلم اور مسیحی علماء کرام سے دست بدست درخواست ہے کہ حضرہ کرم یہ مذہبی مناظرے بالکل بند کر دیں۔ ان سے سمجھدار لوگوں کی اور اللہ تعالیٰ اور خدا تعالیٰ کی بھی دل ازاری ہوتی ہے۔ غور طلب بات ہے کہ جب بھی کوئی پہلوان میدان میں نکلتا ہے تو وہ اس نیت سے اور دعا کے ساتھ نکلتا ہے
کہ میں اپنے مد مقابل پہلوان کو مار کر ہی آؤں گا اور جیت کا سہرا میں اپنے سر لے کر آؤں گا۔ اسی طرح غور کریں، ہمارے اہل اسلام بھائی اور مسیحی، آپ دونوں اس نیت سے میدان میں آتے ہیں کہ ہم دوسرے کو شکست دیں۔ کیونکہ میں نے تھوڑے سے مناظرے سنے ہیں، مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ مسیحی لوگ قرآن مجید کی اور مسلم لوگوں کے مذہبی رہنماؤں کی بھی بول جاتے ہیں، اس طرح مسلم بھائی بائبل مقدس کے خلاف، بائبل کے چند بزرگوں کے خلاف بھی بول جاتے ہیں، مسیح قوم کے بھی خلاف۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے دکھ پہنچا ہے تو بہت سارے لوگوں کو بھی دکھ پہنچتا ہے۔ اس طریقے سے قرآن پاک کی اور بائبل مقدس کی دونوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ دونوں طرف سے آیات پڑھ پڑھ کر اپنے آپ کو سچا اور اچھا قرار دے کر دوسرے کو جھوٹا اور غلط قرار دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں ہم ایک دوسرے کے عقائد کی اور مذہبی کتابوں کی اور علماؤں کی توہین کر رہے ہیں۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں مسیحی علماء سے، مسلم علماء سے، کہ یہ بند کریں، مناظرے نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو سنبھالیں، ٹیبل پر بیٹھے، میز پہ بیٹھے، ہوٹل میں بیٹھے، دوستوں کی طرح بات کریں، مناظرہ نہ کریں، دوستوں کی طرح بات کریں، کیونکہ اسلام کا معنی ہے سلامتی کا پیغام۔ مسیحیت اسلام کے یعنی کہ سلامتی کے شہزادے یسوع مسیح، دونوں کا پیغام سلامتی ہے، سو سلامتی سے ہی رہیں اور اچھا ہے کہ مناظرہ نہ کریں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کلام پاک کی توہین نہ کریں۔ آئے اس پشت کے لوگوں، خداوند کے کلام کا لحاظ کریں۔ بداشتین ہمارے باپ آدم ماں حوا نے خدا کے کلام کا لحاظ نہ کیا، شجر ممنوعہ کھایا اور خدا کی حضوری سے نکال دیے گئے، یہی ان کی روحانی موت تھی۔ پھر آئے انسان تو خاک ہے، خاک میں ہی لوٹ جائے گا، کیونکہ تو خاک سے نکالا گیا۔ ہم اپنی اوقات کو دیکھیں، میری اوقات خاک ہے، میں خاک ہوں۔ ہر بندہ سمجھے کہ ہم خاک ہیں، اور جنہوں نے لحاظ نہ کیا وہ ہلاک ہو گئے۔ اور پیدائش اس باب میں لوط نے لحاظ کیا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ان کی بیوی نے کلام کا لحاظ نہ کیا، وہ نمک کا پتھر یعنی ستون بن گیا۔ اور پاک کلام میں لکھا ہے آدمی بغیر تکرار کیے خدا کی ضرورت پڑا ہو۔ تکرار نہ کیا جائے تو اچھا ہے، باس باسا نہ کرے۔ اب میں آتا ہوں اپنی مسیحی بہنوں اور بیٹیوں کی طرف۔ میں میرے باپ دادا کا گھرانہ، مسیحی دین مغرب کا نہیں مشرق کا ہے۔ بائبل مقدس کا سرکردہ شہر یروشلم ہے، سلامتی کا شہر، حضور المسیح کا قربان ہونے کا شہر، منادی کا شہر، پھر دوبارہ آ کر 1000 سال بادشاہت کرنے کا شہر، نہ کہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس وغیرہ وغیرہ کا۔ مسیحی دین مشرق کا ہے، مغرب کا نہیں۔ اب جب بھی کوئی مسیحی فلم دیکھتی ہیں تو پیاری ماں، ماؤں کی پیاری ماں مقدسہ مریم کا اور مگدلینی کا اور دوسری خواتین کا لباس کیوں نہیں دیکھتی، جو ایک بہت بڑی چادر سر پر اوڑھی ہوتی ہے، پورے بازو والی قمیص اور پاؤں کے ٹخنوں تک ان کا لباس۔ بائبل کی مقدسین عورتیں جس کا بدن تک ننگا نہیں ہوتا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں بیٹیوں والا ہوں، جوان پوتیوں والا ہوں، یہ سنانا میرا فرض ہے۔ لکھا ہے کہ عورت کو لمبے بال دیے گئے، یہ اس کی زینت بھی اور پردے کے لیے بھی، اور یہ پردہ گردن کا ہے۔ اے مسیحیوں، بیٹیوں اور بہنوں، اسے غیر بھی سنیں گے، اور یہ گردن کا پردہ ہے۔ ہمارا لباس ایسا ہو کہ جب ہماری بیٹیاں بازار میں سے جاتی ہوں تو غیر مسیحی لوگ دیکھ کر اچھے لفظوں سے بولیں کہ یہ کسی اچھی قوم کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔
بائبل مقدس کا ہم نمونہ لیں، مقدس خواتین کا نمونہ لیں، اپنے لباس پر غور کریں، اور لکھا ہے اے عورت تیرا لباس حیادار ہو۔ یہاں اس کا یہ مطلب ہے جس سے عورت کی عزت برقرار رہے، حیادار ہو جس سے عزت برقرار رہے۔ مشورہ ہے کہ مرد و زن کہ جب وہ اپنا لباس سلوائیں یا بنا بنایا لیں تو وہ اپنے بدن سے کم از کم 1 انچ کھلا لباس ہو، پسینہ بھی آ جائے، وہ بدن ہمارے الگ رہے، لباس اس کے اوپر رہے، ہمارا مرد ہو یا عورت اندر والا بدن اس میں سے ظاہر نہ ہو۔ ہماری عورتوں کی، بیٹی کی، مردوں کی بھی حیا ہے چاہیے۔ میں بزرگ ہوتے ہوئے 76 سالہ خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے اپیل کر رہا ہوں، مسیحی قوم کی بیٹیوں سے، بہنوں سے، بیٹوں سے، اپنے باپ دادا کے گھرانے سمیت اپنے لباس کو اچھا بنائیں تاکہ ہم اپنے کاموں سے اپنے زندہ مسیح کی عزت کروائیں، اس کو پیش کریں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، تو ہم اپنے کاموں سے پہچانے جاؤ گے۔ رسول کہتا ہے تم اپنے غلط کاموں کی وجہ سے ہر روز اس مسیح کو اعلانیہ مسلوب کرتے ہو، یعنی دکھ دیتے ہو۔ ہم اسے دکھ نہ دیں بلکہ اپنے خدم کو خوش کریں۔ سو میری آپ سے اپیل ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق ہمارا لباس اچھا ہو۔ ہم اہل مغرب نہیں ہیں، ہم اہل مشرق ہیں، اور بائبل اہل مشرق کی ہے نہ کہ اہل مغرب کی۔ ہم ان کی نقل نہ کریں بلکہ جو حیادار خواتین بائبل مقدس میں ہیں ان کی نقل کریں۔ مسیح آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے، آمین آمین۔ میں آخری دعا کروں گا۔ خدائے قدوس برحق خدا، ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کی حکومتوں کے لیے، ساری افواج پاک کے لیے آپ سے سلامتی چاہتے ہیں۔ وہ عرض عزیز کے لیے، پاکستان کی سرزمین کے لیے، سرحدوں کے لیے آپ کے پاک فرشتوں کی حفاظت چاہتے ہیں۔ جس گھر میں بیٹھا ہوں، جن بچوں نے یہ سب کچھ کیا، ان کو اور برکتیں دیں، اور برکتیں دیں، کلام سننے والوں کو برکتیں دیں، اس نکمے بندے کو برکت دیں۔ مسیح کے نام سے ہم یہ دعا مانگتے اور برکتیں پاتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی بھی۔ آمین آمین آمین۔ خدا کی سپاہی دعا بولیں گے، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بنا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرض داروں کی قرض معاف کیے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیوں جو بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کے وقت کی شراکت، خدا کی سلامتی کا سایہ، اس کی شفقت و رحمت، پاک فرشتوں کا پہرا جہاں بیٹھا ہوں، ان پر، ان بچوں پر، بڑوں پر، ہمارے وطن عزیز راولپنڈی شہر پر، خدا کے لوگوں پر سدا رہی، آمین آمین آمین۔ باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ پھر ملیں گے، پھر میں ریکارڈ کراؤں گا غزل کے 4 باب جو بقائے رہتے ہیں۔